چاہے نام دیں۔ یہ ہے جواب۔ ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن، ناقدان عصر اس کو جو بھی چاہے نام دیں، حق نے بخشا ہے مجھے شوق ولائے پنجتن۔ آج کی موضوع کے حوالے سے بارہا آپ کی خدمت میں التماس کرتا رہا۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ شیخ قاسم صاحب، ہمیشہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور یاد فرماتے ہیں، ہمارے دوست سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ-TV جناب محمد عامر فیاضی صاحب، اور بطور خاص حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام مفسر قرآن حضور قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ ادارہ حاضہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یاد فرما لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ذرا کہیے نا سبحان اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں التماس گزار ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، مفکر اسلام مفسر قرآن اور ایک ایسی ہستی کہ جن کے ہر لفظ میں معنی پنہا ہیں، ہر جملے میں ایک کیفیت ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ شرق و غرب اور شمال و جنوب نہیں بلکہ ARYQ-TV کے تحت پوری دنیا میں بہت زیادہ قبول کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں حضور قبلہ کی خدمت میں اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار درود شریف کے ساتھ برکت بار ہوں۔ قابل احترام ناظرین، آج کا موضوع ہے ذہنی تربیت اور قومی مسائل۔ استفادہ کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ رب کریم نے اسلامیان عالم کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ اس لیے خیر امت ہو کہ خیر الکتب اللہ تعالیٰ نے تم سب کو رہنمائی کے لیے عطا کی ہے۔ تم خیر امت ہو اس لیے کہ خیر الرسل کی
رہبری، تمہاری یاوری کے لیے کائنات میں رونق بار ہوئی ہے۔ تم خیر امت ہو، اس لیے کہ خیر القرون کا رس اور جسٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ تم خیر امت ہو، اس لیے کہ خیر الافکار کی دولت اللہ نے تمہاری جھولی میں کہا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کبھی غور کیا کہ ساری باتیں پہلے کہیں اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان کی دولت رکھتے ہو۔ اشارہ اس طرف تھا کہ ایمان کے بغیر تم یہ چاروں کام نہیں کر سکو گے۔ اگر کائنات اور کارگاہ حیات میں تم چاہو کہ ان چار چیزوں کا نور عام ہو تو تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ناظرین، اس پر اب میں ایک حدیث شریف سنا کر آگے بڑھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ما من آدمی الا فی راسہ حکمہ۔ کائنات میں جتنے بھی آدمی ہیں، اللہ نے ہر آدمی کے سر میں ایک حکمت رکھی ہے، ایک عقل رکھی ہے، عقل۔ یہاں مومن کا ذکر نہیں ہے، یہاں آدمی، آدمی کا ذکر ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں ایک حکمت رکھی ہے، اور بیاد المالک، اور اس پر ایک فرشتہ مامور ہے۔ یعنی ایک تو ہیں کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں۔ کیا حسن بیان ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ بھی ہے جو انسان کی عقل پر مامور ہے، انسان کی عقل پر مامور ہے۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلِكِ ارْفَعْ حِكْمَتَهُ۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجز ہو کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حکمت کو بڑھا دو، اس کی عقل کو بڑھا دو، اس کی سوچ کا جو رنگ ہے اور رونق ہے اس میں اضافہ کر دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا تَكَبَّرَ، جس وقت وہ آدمی تکبر کرتا ہے، بڑائی میں پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو قیل للملک،
اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ دا حکمتا، اس کی حکمت کو دبا دو، گرا دو، ملیا میٹ کر دو اس کی عقل کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر عقل کو ختم کرتا ہے اور عاجزی عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دانا صرف وہ ہوتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، اور جس وقت دیکھو کہ بڑکے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، تو سمجھ لو کہ عقل کا یہ ناکارہ انسان ہے۔ عالی وقار دوستو، اب آئیے ذہن کی تربیت کے لیے سوچ ٹھیک ہو جائے، انسان کی سوچ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے میں کچھ مغربی علماء سے، اسکالرز سے استفادہ کروں گا اور کچھ مدینہ کی خیرات آپ کی نظر کروں گا۔ عالی وقار دوستو، کہتے ہیں there are 3 types of mental motivations۔ ذہن کی تربیت کے لیے اور سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ ایکس ٹریننگ، کہ یہ ایکس ٹریننگ یہ خارجی جو طریقے ہوتے ہیں، مثلا میں تقریر کر رہا ہوں تو اس وقت آپ کے ذہن پر اس کا ایک اثر ہو رہا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان جو خارج میں علوم کے ذرائع ہیں، فنون کے ذرائع ہیں، ان سے استفادہ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اندرونی صلاحیتیں انسان کی، اہلیتیں، انسان ان کو کام میں لاتا ہے، ٹیلنٹ ہے۔ جلیل القدر علماء بیٹھے ہیں، رئیس بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ڈویژنل خطیب بیٹھے ہیں، مفتی محمد اقبال صاحب، تو یہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، ان سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ٹیلنٹ اپنا اپنا ہے۔ یہ انسان کے داخل کی کائنات ہے۔ اب ایک انٹروجیکٹ لا شعوری طریقہ ہے، اس کو انگریزی میں انٹروجیکٹ کہتے ہیں، کہ مثلا آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک حادثہ ہو گیا، جیسے کہ سیالکوٹ حادثہ ہو گیا، تو جتنی قوم ہے، جتنی ملت ہے، اس کے تاثرات اپنے ہیں، ذہن اپنا ہے، مذمتیں ہیں، مذمتیں ہی مذمتیں ہیں۔ اس کام کو کوئی اچھا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ذہن پر جو اثر لے کے بندہ اپنے بیڈ پر جاتا ہے، تو ذہن کی ایک تربیتی صورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایموشنل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میں احساسات میں گم ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ عقل کھو بیٹھے۔ تو اس کے اثرات انسان کے ذہن پر مختلف ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور تجزیہ بتاتا ہوں۔ میرے لفظوں سے آپ
سیالکوٹ کے سارے معنی نکال لیں. میں تو مذہبی خطاب کر رہا ہوں، لیکن اگر چڑیاں مل کے، ممولے مل کے تیز چونچ سے سانپ پر حملہ کر دیں تو آپ فیصلہ کریں کہ سانپ ان کو کھانا چاہتا ہے یا وہ اس کو زخمی کرنا چاہتے. Rather it is difficult to understand. میں جا رہا ہوں جس طرف میں جا رہا ہوں، جس وقت مسلسل سانپ گھونسلوں کے اندر سے انڈوں کو توڑ کر رس پیتا رہے تو کبھی تو چڑیوں کو حوصلہ مل جاتا ہے. دنیا میں ہمیں ایک توازن ہے افکار، اعمال اور سوچوں کا. تمام اقوام کو وہ معیار قائم کرنا ہوگا. آئیے میں اس انسان کو جن لوگوں نے قتل کیا، میں مذمت ہی نہیں کرتا، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور آپ سب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن خرابی کدھر ہے؟ اصل سائن آف انٹروگیشن یہ ہے کہ خرابی کہاں ہے. دنیا والوں سمجھ جاؤ کہ ہم حضور کے دین کے بگوڑے ہیں، خرابی یہاں ہے. اگر ہم مدینہ چلے جائیں تو حضور کا نظام سب انسانوں کو سنبھالا دے دے، سب انسانوں کو سنبھالا دے دے. انسانیت اور آدمیت کا وقار قائم ہو جائے. ذہنی اصلاح کے لیے کہتے ہیں 3 طریقے ہیں. ذہنی اصلاح کے 3 طریقے ہیں جن سے آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے انداز فکر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے طرز حیات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ مغربی آتھر لکھتا ہے کہ ریگولرلی ریویو یور گولز اینڈ پروگریس. سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا ہدف تو قائم کریں. آپ اس دنیا میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ذہن کی اصلاح یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ٹارگٹ روشن کریں. بچہ ہے تو بچے پر، جوان ہے تو جوان پر. جب تک آپ سمجھا نہیں پاتے تو سوچ کہاں سے ٹھیک ہوگی، افکار کہاں سے ٹھیک ہوں گے. میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں اس طرف. آپ کو مدینہ بھی پہنچاؤں گا. فی الحال توجہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے مقصد کے بغیر زندگی گزارنا حیوانیت ہے، بہیمیت ہے. اگر آپ میرے لفظوں کو دل میں اتار سکیں تو ہم لوگ تو امن کی آماجگاہوں میں رہتے تھے. دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جب آپس میں لڑی تھیں تو انہوں نے لڑائی کو جہاد قرار دیا تھا. میرے وطن کا ماحول تو اس وقت خراب ہوا. افکار بدلے، اعمال بدلے. جس کو آج آپ دہشت گردی کہتے ہیں وہ مدینہ نے نہیں پیدا کی ہے، وہ جنہوں نے پیدا کیا انہوں نے پیدا کی ہے. یہ ماحول کیسے پیدا ہوا؟ مسلمان اب بھی جب قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہوتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
لیکن مسلمان کو مسلمان رہنے دیا جائے۔ وہ لوگ جو سڑکوں پر قتل بانٹتے ہیں وہ مدینے والے رسول کی رحمت للعالمین کا پرچم نہیں پکڑے ہوتے ہیں، ان کو کسی نے کچھ بنایا ہوتا ہے۔ جناب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ surround yourself with positive people, Try to understand this sentence. This sentence is given by Western thinkers and scholars. مغرب کے علماء نے یہ کہا کہ اپنے ارد گرد آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جب لوگ آپ اچھے اپنے ساتھ بٹھا لیں گے تو آپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا رہنا سہنا ٹھیک ہو جائے گا۔ جناب یہ تھی وہ لائن کہ میرے حضور نے مدینہ میں اور مکہ میں ماحول بنایا تھا، اس لیے ابو بکر بنے تھے، عمر بنے تھے، اور عثمان بنے تھے، علی بنے تھے۔ ان جیسا کوئی آدمی آسمان کے نیچے نظر نہیں آتا۔ تو یہ گاجر مولی کی فصلیں نہیں ہیں، یہ محمد عربی میں صحبت پیدا کی ہے۔ یہ جملہ تمہارا ہے لیکن عمل کی عمارت میرے ہاں تمہیں دکھائی دے کہ surround yourself with positive people، جو مثبت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ معاف کریے اگر آپ نے تنظیم بنائی ہوئی ہے تو تنظیم میں بھی مثبت لوگ لائیں۔ اگر آپ نے اسکول بنایا ہوا ہے تو اسکول میں بھی پازیٹیو لوگ لائیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹریڈ یونین بنائی ہوئی ہے تو اس میں بھی پازیٹیو لوگ لائیں۔ اگر پازیٹیو لوگوں کی صحبت کا سبق حضور سے سیکھا ہوتا تو سیالکوٹ میں یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ جناب حادثات اس وقت جنم لیتے ہیں جس وقت جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ حقیقت فراموش ہوتی ہیں، وہ سچائیوں کا راستہ بھولے ہوتے ہیں۔ اچھا تیسری چیز بھی میں عرض کر لوں، وہ کہتا ہے کہ فائنڈ مینٹور تلاش کریں۔ مینٹور MENTOR، مینٹور تلاش کریں۔ مینٹور کیا چیز ہے؟ ایک ٹیچر ہوتا ہے جو معین سبق پڑھاتا ہے، وہ ٹیچر اور استاد ہوتا ہے۔ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے کہ جو کام کیے جانے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ہدایات دیتا ہے، وہ انسٹرکشن ہوتا ہے۔ اور جو تجزیہ کر کے کہ کسی آدمی کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، میں وہ اس کے دل میں منتقل کروں جو بیسٹ ہو اور ٹھیک ہو، اس کے لیے منزل نواز ہو اور اس کو سکون دینے والی ہو، اس کو مینٹور کہتے ہیں۔ قسم تمہیں اس قول کو پڑھنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا کائنات انسانی میں مصطفیٰ کے بغیر کوئی اور مرشد ہے؟ کوئی اور معلم ہے جس کی تعلیمات نے، جس کی ٹیچنگز نے، جن کے ارشادات نے انسانوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ مجھے درد بہت ہے سیالکوٹ کے واقعہ کا، اور مذمت بھی کرتا ہوں، جو ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ درد ہے کہ اسلام کو سمجھ کر کے عام نہیں کیا گیا۔ اسلام کے بارے میں غلط اپروچز، اسلام فوبیا، اسلام کو قرار دے کر کے پوری دنیا کے اندر مس پروپیگیشن ہوئی ہے۔ اگر یہ مس پروپیگیشن نہ ہوتی اور لوگ قرآن مجید کو سمجھنے لگ جاتے، دین کو سمجھنے لگ جاتے، تو جناب پھر تو مسجد نبوی میں ایک آدمی آ کر کے جناب گند کر دے
اور لوگ اس کو مارنا چاہیں تو مصطفیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ اللہ نے مجھے تقدیر بدلنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ عالی جناب فائنڈ مینٹور، اپنا مرشد ٹھیک منتخب کریں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ گائیڈ ٹھیک کریں، گائیڈ، آپ کا گائیڈ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ کھوپڑی والا بندہ ہونا چاہیے، وہ دماغ والا بندہ ہونا چاہیے جس کے دماغ میں اللہ نے حکمت رکھی ہو اور فرشتہ اس حکمت اور عقل کو بڑھاتا ہی رہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد دینی عقل کو کم کرتی رہتی ہے اور دینداری عقل کو بڑھاتی رہتی ہے۔ غوث پاک کیوں ہے؟ غریب نواز کیوں ہے؟ داتا علی اجویری کیوں ہے؟ ان کی بندگی اور عاجزی نے ان کو اتنی عقلیں عطا کی ہیں کہ زمین پر ان جیسا کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ قابل احترام سامعین، میں کہیں راستے میں نہ رہ جاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ ڈو یو نو؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے جس کے اقوال کو ہیلنگ کوٹس کہتے ہیں؟ ہیلنگ کوٹس! آپ کو پتہ ہے کہ کون شخصیت ہے؟ ہیلنگ کوٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اقوال ہیں ان کے کہ جو زخموں کو مندمل کر دیتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ جناب وہ شخصیت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ آج کل دنیا میں ایک طریقہ ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ڈاکٹر اسکالرز تشریف فرما ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ذہن کسی کا ٹھیک کرنا ہو، بندہ ٹھیک کرنا ہو، انسان ٹھیک کرنا ہو تو اس کی سائیکو تھراپی کرائیں۔ سائیکو تھراپی یہ انگلش ورلڈ کی اصطلاح ہے۔ ایک فزیو تھراپی ہوتی ہے، بندے کو دردیں شروع ہو جائیں تو فزیو تھراپی ہوتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، درد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سائیکو تھراپی ہوتی ہے کہ کوئی سیاںا بندہ، بہت سیاںا بندہ، اس کو اپنا استاد بنائیں اور اس کو اپنے مسئلے شیئر کریں۔ مسائل شیئر کرنے کے بعد کہیں جی سلوشن کس طرح نکل سکتا ہے، راستہ کس طرح نکل سکتا ہے، آپ میرے مسئلے کو بھی سنیں، آپ میری حیثیت کو بھی دیکھیں، میں مسائل اور ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی میں پاگل ہوا جا رہا ہوں، میرا علاج کریں۔ تو وہ آدمی اپنے ہیلنگ کورس کے ساتھ شفا دینے والی باتیں دھیرے دھیرے ہولے ہولے وہ آپ کے دل میں گھس جائے گا اور مرض باہر ہو جائے گی، شفا اندر ہو جائے گی۔ تو میں تمام مسلمانوں کو کہوں گا، کسی ایک سیکٹ، کسی ایک فرقہ کے مسلمانوں کو میں نہیں کہوں گا جناب مجھے بتائیے، میں خدا واسطے میں وہی مانتا ہوں جو اہل سنت مانتے ہیں، پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، میں نے بلکہ علی کی دفعہ چوتھا بھی نہیں کہا، اس لیے کہ لوگ جو 1,24,000 نمبر کو چوتھے نمبر پر لا رہے ہیں، تو مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ میں تو سب کو مانتا ہوں، سب کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن کسی بزرگ کے اقوال جو ہیں، ہیلنگ کورس دنیا میں نہیں مشہور ہوئے، کائنات ساری کا اتفاق ہے کہ شفا دینے والی باتیں ہیں تو علی ہی کی باتیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، انے نو کی چاہیے دو اکھاں، انے نو کی چاہیے نے دو اکھاں۔ وہ سونیا یہ میٹا فزکس کی باتیں،
یہ محرابوں کی ہیں، یہ علماء کرام کی ہیں۔ اس وقت 5 ارب انسان جو غیر سرکاری طور پر اس زمین پر بس رہے ہیں، ان میں 2 کروڑ لوگ بھی نہیں منتے محراب والے۔ یہ ان کی جنگیں ہیں، ان کے تفرقے ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں، ان کے گریبان آپس میں پھاڑنے ہیں۔ 5 ارب انسانوں میں کون ہے جو سب سے بلند نظر آ رہا ہے؟ مغرب کہتا ہے کہ علی کی باتوں جیسی باتیں نہیں ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں، ٹھیک تو میں ہی ہوں، سنی ٹھیک ہیں۔ یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ آئے میں آپ کو چند باتیں مولا علی کی سناتا ہوں جن میں سائیکو تھراپی ہے، جن میں سائیکو تھراپی کے راز آپ جانیں گے۔ کبھی حوصلہ پیدا کریں، نہ سونا کہیں، وہ ساری زندگی کورے رہیں گے، وہ ساری زندگی کورے رہیں گے، ڈل رہیں گے، ساری زندگی اندھے بن کے زندگی گزاریں گے۔ ہائے ہائے، مولا علی کا ایک ارشاد سنیں، میں آپ کو ارشاد سناتا ہوں۔ جو خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اے خوشی ہو، شادی ہو، شادی کارڈ دینا ہو، آپ کو بندہ یاد آئے جائے یار میں نے رئیس صاحب کو کارڈ دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ غمی کے وقت، دکھ کے وقت جو یاد آئے سمجھو کہ اس کو تم سے محبت ہے، پیار ہے۔ دیکھو ماں کو محبت ہے، بندہ دکھ کے وقت ماں جی ماں جی ماں جی کہتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں کو جو محبت بیٹے سے ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشانی ہو جائے تمہیں، تم بہت مضطرب ہو جاؤ، حالات تمہیں شیک کر لیں، تمہارے اندر ٹینشنز آ جائیں، ڈپریشن تم پر سوار ہو جائیں، رات کو نیند نہ آئے، بستر تمہیں اپنا دشمن نظر آئے، دائیں دیکھو تو سائے نظر آئیں، بائیں دیکھو تو جن بابا نظر آئے۔ یہ انسان کی نفسیاتی حالتیں ہوتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ خاموش رہو تو پریشانی کم ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے سے، زیادہ بحث سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ کم کرو، باتیں کم کرو، پریشانی کم ہو جائے گی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ صبر کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں صبر کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بندہ، اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں دیتا ہے کہ زمین پر کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہیلنگ کوٹس ہیں، یہ ہیلنگ ورڈز ہیں، یہ ہیلنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لفظ مجھے یاد آیا ہے، وہ کہتے ہیں کلمات میں شفا ہوتی ہے، باتوں میں شفا ہوتی ہے۔ محترم، مسلمانوں کو تو ہدایت تھی کہ باتیں بھی ایسی کرو جن سے شفا ملے۔ مسلمانوں کو کب ہدایت دی گئی تھی کہ وہ سڑکوں پر انسانیت کا خون بکھیریں؟ آئیے میں چھوٹی سی بات کر کے، مولا علی کے تو الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دلوں کو منہ لو۔ بندہ جو پیش آتا ہے نا، رئیس صاحب مجھے ملے ہیں، شاہ جی مجھے ملے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ملے ہیں، کہتے ہیں کہ تسخیر قلوب کا گر سیکھو۔ جس وقت تم دلوں کو منہ لو گے تو لوگ تم پر جھک جائیں گے۔
لوگ تم پر جھک کر گر پڑیں گے، نثار ہوں گے تم پر لوگ، اگر تم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لو۔ اصل میں دل بری نہیں رہی نا۔ سیالکوٹ کے اندر بھی اگر دل بری ہوتی 15 مسلمانوں میں، تو ایک کافر کو، ایک ناداں کو وہ اپنے کردار سے متاثر نہیں کر سکتے تھے؟ کبھی اس کو چائے پلائی ہوتی، کبھی اس کو پاس لا کے کھانا کھلایا ہوتا، کبھی اس کو کپڑے دیے ہوتے، کبھی اس کو گفٹ آپ نے دیے ہوتے، تو جناب آیا تھا وہ کافر اور سری لنکا جاتا تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاتا۔ غلیلوں سے جو شکار ہوتے ہیں ان سے شیر نہیں مارے جاتے، غلیلوں سے جناب جو شکار ہدف بنائے جاتے ہیں وہ انسان کی بھوک کو دور نہیں کرتے، انسان کی معیشت کو درست نہیں کرتے، انسان کی معاشرت کو درست نہیں کرتے۔ آئیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کے خلوص کو بے وقوفی نہ کہو، کسی کے خلوص اور محبت کو حماقت نہ سمجھو۔ اگلے الفاظ پر غور کرو، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب پھر تم خلوص ڈھونڈو گے تو لوگ تمہیں بے وقوف سمجھنے لگ جائیں گے، لوگ تمہیں احمق اور ناداں سمجھنے لگ جائیں گے۔ عالی وقار ناظرین، میں اب آؤں، اصل میں جان بوجھ کر کے میں حکومتوں کے نام، کنٹمپریری پالیٹکس، ان چیزوں کو نہیں چھو رہا، مجھے چھونا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے خطبے دیے؟ جمعہ کے خطبے حضور نے ارشاد فرمائے، عیدوں کے خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آج جانتے ہیں حج کے موقع پر حضور نے خطبات دیے، آج جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ بیٹھ کر تدریس کی، آپ نے قرآن پڑھایا، آپ نے غزوات میں خطبات دیے۔ more than 5,000 elections حضور اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، 5,000 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے تھے تاکہ لا اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں میں قانون کی آگاہی پیدا ہو، لوگوں کو میرا دین پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ میں اس نظام کو صرف گنگا کہوں گا کہ جس میں دنیا جہان کی فحاشی سکرینوں میں نظر آئے لیکن لا اویئرنس نہ ہو۔ میں سیالکوٹ قتل کرنے والوں کو برا کہوں یا جس قانون نے لوگوں کو آگاہ ہی نہیں کیا، لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں پکڑے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک سربراہ گزرا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی، لیکن ہر مہینے جنرل ایوب خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے، وہ اپنی قوم کو بتاتے تھے، وہ اپنی ملت کو اعتماد میں لیتے تھے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ علی جناب، اگر ایگزامپل دیکھنی ہو قوم بدلنے کی، سوچ بنانے کی، ذہنیت ٹھیک کرنے کی، تو مدینہ کے مصلی پر میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ میں آگے عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ملاقاتیں کی، 5 وقت رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں آتے، اس سے حضور کی ذات کے ساتھ چھوٹے بھی ملتے اور بڑے بھی ملتے، اور ملاقاتوں میں آدھے مسئلے اسٹیٹ، غریبوں کے، شریفوں کے، وزیروں کے، سب کے مسئلے ملاقات میں حل ہو جاتے ہیں۔ جناب آج جس وقت میرے جیسے لوگ گاڑی کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگ جائے تو اس کو جیل میں پھینکیں، تو اس قوم کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ قوم کوئی انقلابی کردار ادا کرے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی مہم، مثلاً آپ جس چیز کو چاہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو کبھی آپ اس کو دولہا بنا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں. یہ مسٹیک ہے. آپ جو دولہا ہے اس کو دولہا کہیں، جو حسین ہے اس کو حسین کہیں. آپ یہ محاورہ عام نہ کریں، کالا کتا تے نام ہوتی. یہ فلاسفی جو ہے، یہ فلاسفی اگینسٹ حضور نے آگاہی مہم. قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جاتا، قرآن مجید نماز کے باہر پڑھا جاتا، حفاظ قرآن مجید سناتے، قاری قرآن مجید سے کھاتے، لوگوں کے دلوں میں قرآن، لوگوں کی زبانوں پر قرآن، لوگوں کے ذہن پر قرآن. لا اویئرنیس جتنی مصطفیٰ نے دی تھی کسی اور نے نہیں دی تھی. آج اگر اسلامی تنظیمیں ہیں، اگر دینی تنظیمیں ہیں، اگر تجارتی تنظیمیں ہیں، اگر افراد ہیں، اگر یہ لوگ ہیں، تو ان کا کام ہے کہ لا اویئرنیس لوگوں کو بتائیں دین کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام کا دین کیا ہے. میرے دوستو، پھر میں عرض کروں کہ جائزہ کے لیے شخصیتیں متعین تھیں. منافقین کی سٹڈی ہو رہی تھی، حضرت حذیفہ کام کر رہے تھے، اور منافقین کی سرکوبی ہو رہی تھی. علی کی شمشیر بے نیام ہر وقت رہتی تھی. معاف کیجیے، احتساب شخصی کا نظام تھا اور احتساب ملت کا نظام رسول کریم علیہ السلام نے دیا تھا. اور پھر میں عرض کروں کہ دوا بھی بتائی جاتی تھی، پرہیز بھی بتائی جاتی تھی. ہم دوائیں بتاتے ہیں، پرہیز ہم نہیں بتاتے ہیں. عالی وقار دوستو، خدا را اپنی قوم میں اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ذہن ٹھیک ہو جائے، ان کا کیریکٹر ٹھیک ہو جائے، ان کی سوچ ٹھیک ہو جائے، یہ دہشت گرد نہ ہو، یہ ٹیررسٹ نہ ہو، تو فلموں پر تو ہم بلینز کے حساب سے لگاتے ہیں، لیکن ذہن سوچ کرنے کے لیے ہم نے کوئی بدلنے کے لیے ہم نے فنڈ نہیں رکھے ہوئے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عام کی. حضور نے جو مخالف لوگ تھے وہ آئے دن سازشیں کرتے تھے، ان کے اندفاع کے لیے حضور نے گریٹ اور ریولوشنری سٹیپس اٹھائے تھے. تربیتی مراکز رسول اللہ علیہ السلام نے بنائے تھے. شخصیت سازی کی تھی حضور نے. ایک ایک آدمی جناب مہاجر انصار کے گھر گیا تھا تو وہ روٹی کھانے کے لیے نہیں گیا تھا، جدھر گیا تھا ساتھ محمد کا کردار بھی لے کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو، معاشی ترقی کے لیے حضور نے زکوٰۃ کا نظام دیا، عشر کا نظام دیا. جس قوم کا معاش برباد ہو وہ قوم کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، اس کا ذہن صحیح نہیں ہو سکتا. جس غریب کو صبح بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہ ہو، اس کی سوچ اور ذہن کیسے صحیح ہو سکتا ہے. معاشرتی نقصانات، جو چیزیں کلنگ تھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرنکنگ نہ کرو، حضور نے کہا جوا نہ کھیلو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی سے منع کیا کہ مال ضائع نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں خود جا کے دانوں میں اپنا ہاتھ ڈالنے کے بعد اگر دانے بھیگے ہوئے نظر آتے تو حضور فرماتے پانی اس لیے ڈالا ہے کہ وزن بڑھ جائے. رسول اللہ علیہ السلام نے ریٹس کنٹرول کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم اور ملت سازی کی. پھر میں عرض کروں، صحت افزا قوم اور صحت والی قوم بنانے کے لیے حضور نے طب کے نظام کو طاقت دی. خود آپ نے اس زمام کو سنبھالا اور کہا یہ چیز فائدہ دیتی ہے اور یہ چیز فائدہ نہیں دیتی. تخلیقات کا نظام قائم کیا اور انعامات حضور نے دیے کہ اس کو یہ نام دیا جاتا ہے، اس کو یہ نام. جیسے نشان حیدر دیا جاتا ہے ایسے ہی نشان شرافت بھی تو دیا جائے. جس وقت ہم انعامات کا یہ کمپریہنسو سسٹم جس وقت ہم اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے تیار کریں گے تو رب کریم ہمارے حال پر رحم کر دے گا. قانون سازی کے لیے حضور نے اور لوگ
مقرر کیے، علم و حکمت کا امتزاج پیدا کرنے کے لیے علی اور ابو بکر صدیق جیسے لوگ ان شیعوں کے حکمران بنائے، تجزیہ کرنے والے اذہان رسول اللہ علیہ السلام نے تھنک ٹینک اپنے ساتھ رکھے، عمر فاروق جیسا منتظم حضور نے تیار کیا، پھر خلافت راشدہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر انقلاب بپا کرنے والی بنی، پڑوسی ممالک کی اسٹڈی کی، رسالت مثلا فرقہ واریت تعصبات کو ختم کرنے کے لیے مہمیں رسول کریم علیہ السلام نے کی۔ میرے پیارو، باتیں بہت لیکن وقت کم، میں صرف کہوں کہ خانقاہ اگر ٹھیک ہو جائے اور مولانا صاحب کا محراب اگر ٹھیک ہو جائے، ان کو چند مسئلے ملے ہوئے ہیں لڑائیاں جھگڑے کرنے کے لیے، اور ان کو ٹاسک دو، اگر مسلمان حکومتیں علماء کو ٹاسک دیں اور ان کو کام دیں خانقاہوں کو، اور اسی طرح حکومتیں اپنی بھی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے نیشن کو بنیاد سے اٹھانا ہے، عدلیہ مکنہ سب لوگ یک رخ ہوں۔ ہمارے بارے میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سارے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی دانہ ادھر جا رہا ہے، کوئی دانہ ادھر جا رہا ہے۔ اگر دانوں سے موتیوں سے مالا بنانی ہے تو تمہیں مصطفیٰ کا نظام اپنانا ہوگا کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں انشاءاللہ اگلے پیر کو بھی میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا۔ بس ایک چھوٹی سی منقبت پڑھ دیں، پھر اس کے بعد ذکر